بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، اس وقت ہم حدیبیہ کے مقام پر موجود ہیں اور مقام حدیبیہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم مقام ہے۔ اسی مقام پر اسی ایریا میں یہ پیچھے پہاڑ ہے اور آگے تقریباً 1 کلومیٹر سے کچھ زائد وہ حدیبیہ کا معروف کنواں ہے۔ یہ جو نشان لگا ہے یہ ترکی یا بعد کے کسی بادشاہ نے یہ نشان لگوایا تھا۔ یہ پہلے مسجد کا نقشہ تھا، اب یہ دیواریں گر چکی ہیں۔ تو بتایا یہ جاتا ہے کہ یہاں اس جگہ پہ صلح حدیبیہ ہوئی تھی اور وہ جو معروف درخت ہے وہ اس مقام پہ تھا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وہ درخت دور صحابہ میں ہی غائب کر دیا گیا اور اس کی جگہ متعین طور پہ بتانا ناممکن ہے۔ علاقہ یہی تھا، قریب ایریا یہی تھا، اور وہ جو صلح حدیبیہ ہوئی اس کی ایک بڑی تاریخ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیبیہ میں بہت سارے معجزات کا بھی ظہور ہوا۔ ان میں ایک پانی کا معجزہ جہاں ظاہر ہوا، جہاں جو کنواں ہے ابھی اس کو دیوار کے اندر کر دیا گیا ہے، تو اس حدیبیہ کے کنواں میں پانی ختم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک رکھا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری کیے اور وہ کنواں بھر گیا۔ 1400 کے قریب صحابہ کرام نے بھی اس سے وضو کیا اور جانوروں کو پانی پلایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے غلام تھے انہوں نے اپنی سواریاں وغیرہ سب کو پانی پلایا۔ اور حضرت انس کہتے ہیں کہ اگر ہم 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی کافی ہوتا۔ اسی طرح یہ وہ جگہ ہے جہاں پر صلح حدیبیہ کے مقام پہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول بن کر مکہ تشریف لے گئے اور مشہور یہ کر دیا گیا کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صحابہ سے وہ معروف بیعت لی، جس بیعت کا نام ہے بیعت الرضوان، اور جس کا تذکرہ قرآن مقدس میں ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ جن آدمیوں نے اس درخت کے نیچے بیعت کی ان میں ایک بھی جہنم میں نہیں جا سکتا اور جہنم کی آگ اسے نہیں چھو سکتی۔ تو اصحاب الشجرہ یہ اہل جنت تھے، اور اتنی عظیم الشان بیعت اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ، اور پھر ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کی تائید بھی اسی بیعت کو تھی۔ اور اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 عظمتیں، ایک یہ کہ بیعت ہوئی لأجل عثمان، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر رکھا اور فرمایا ہذی ید عثمان، یہ حضرت عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو پیغمبر کریم نے اپنا دایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ اس سے بڑی شان کسی کی بھی نہیں ہو سکتی کہ رسول اللہ کا دایاں ہاتھ عثمان کا ہاتھ قرار دیا جائے، تو ساری دنیا کے ہاتھ مل جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو حضرت عثمان کو یہ شرف حاصل ہوا،
اور اسی پر واپسی پر جب صلح ہو گئی تو واپسی پہ سورۃ الفتح نازل ہوئی پیچھے، تو سورہ فتح کا نزول بھی یہی ہے، یہ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ اور یہ جو صلح ہوئی صلح حدیبیہ، اس کا تفصیلی تذکرہ تو تفصیلی دروس میں ہو سکتا ہے، اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ صلح حدیبیہ یہی فتح مکہ کی تمہید بنی اور فتح مکہ کا مقدمہ بنا، اس لیے اس کو فتح سے تعبیر کیا گیا۔ تو جہاں سورۃ الفتح میں جس فتح کا ذکر ہے وہ صلح حدیبیہ والی فتح ہے، تو اس کو فتح کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ فتح بنیاد بنی، تمہید بنی فتح مکہ کی۔ تو اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی صحیح اتباع نصیب فرمائے۔ اس کے ارد گرد واقعات کثیر ہیں، انشاءاللہ وہ تفصیلی جو دروس سیرت ہیں ان میں آپ کو سنایا جائے گا۔ فی الحال اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور ساتھ میں بتاتا چلوں کہ ہم اس وقت مدینہ منورہ کی طرف نکلے ہیں اور سفر میں ہیں۔ راستے میں انشاءاللہ جو ہجرت کے مقام پہ بعض مقامات ہیں، ہم ان کی بھی ناظرین اور سامعین کو زیارت کروائیں گے اور دکھلائیں گے۔ تو ابھی اسی پہ اکتفا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔